رباه عبدك صادق في توبة، فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل، وأنا المقصر واضح الأوزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں پروگرام حیات طیبہ کے ساتھ، اور اس پروگرام میں ہم، آپ جانتے ہیں کہ مسلسل مختلف اہم اسلامی اخلاقی موضوعات پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور بالآخر پروگرام کے عنوان اور پروگرام کا جو نام ہے اس حوالے سے قرآن مجید کی جو آیت سے ہم نے الہام لیتے ہوئے اور جس آیت کو اس پروگرام کا عنوان قرار دیا ہے، وہ آج آیت خود اس پروگرام میں شامل ہو چکی ہے، اور اس کی ہم نے تلاوت بھی آپ کی خدمت میں کی کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں 97 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ ناظرین محترم، اب تک ہم مختلف اہم اخلاقی موضوعات پہ قرآن کی روح سے، قرآن کی نگاہ سے مختلف موضوعات پہ گفتگو کر چکے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے قرآن مجید کی روشنی میں اور بالخصوص احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمسایوں کو حقوق کے حوالے سے اہم نکات اور باتیں پیش کی تھیں۔ قرآن مجید نے مرد اور عورت میں سے کسی کو بھی کسی پر جو درجہ پروردگار کے نزدیک، جو مقام کسی مرد کا یا کسی عورت کا پروردگار کے نزدیک ہونا چاہیے اور ہے، اس حوالے سے کسی کو کسی پر بھی ترجیح حاصل نہیں ہے، اور وہ اس آیت سے بالکل واضح ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، یعنی جو بھی نیک اور صالح عمل انجام دے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن ایک شرط ضرور ہے کہ وہ مؤمن ہونا چاہیے، یعنی وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، قرآن پر ایمان رکھتا ہو، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا چاہنے والا ہو، تو پھر وہ شخص، اس کے بارے میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ پھر ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ جو اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر اعتقاد رکھتا ہے،
تو اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، پاک و پاکیزہ زندگی ہم اسے عطا کریں گے، کہ جو اللہ پر، اس کے رسول پر، قرآن پر اور قیامت پر، اور وہ تمام چیزیں جو اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ قرآن اور اہل بیت، یہ تمام چیزیں انسان کے ایمان کو مکمل کرتی ہیں، تو لہٰذا حیات طیبہ ہم اسے عطا کریں گے۔ دیکھیے اس آیت میں کوئی فرق پروردگار نے نہیں رکھا ہے کہ یہ درجہ اور حیات طیبہ جو پروردگار عطا کرے گا مرد کو عطا کرے گا یا عورت کو عطا کرے گا، نہیں، اس حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ یہ مرد اور عورت ہی ہیں کہ جو نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہیں، یعنی میاں اور بیوی کی صورت میں، زوجہ اور شوہر کی شکل میں، یہ دونوں نسل انسانی کے تداوم کا ذریعہ ہیں، اس کو آگے بڑھانے کا وسیلہ ہیں، اس کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نزدیک عمل صالح اور ایمان اور تقوی کے حوالے سے ان میں پروردگار کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بھی عمل صالح انجام دے گا اسے حیات طیبہ پروردگار عطا کرے گا۔ لیکن دنیا میں ایک جو سماجی زندگی ہے، اس میں زوجہ کا کچھ کردار ہوتا ہے اور شوہر کا ایک کردار ہوتا ہے۔ اس حوالے سے پھر قرآن مجید نے دونوں میں مختلف آیات کے اندر جو فرق بیان کیا ہے، چونکہ دونوں کی طبیعتیں مختلف ہے، مرد کی جو طبیعت ہے وہ عورت کی طبیعت سے مختلف ہے، اسی طریقے سے عورت کے اندر جو فطرتاً پروردگار عالم نے جو طبیعت رکھی ہے، جو اس کے اندر اوصاف پائے جاتے ہیں، جو اس کی ذاتی خصوصیات ہیں، اب وہ ذاتی خصوصیات اس کے جسم کی ایک خاص بناوٹ کے اعتبار سے ہوں، یا مرد کی جو خصوصیات ہیں وہ اس کی ظاہری بدن اور ظاہری جسم کی وجہ سے وہ خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہوں، یا خود پروردگار نے بھی اس کے جسم کی ساخت کے ساتھ ساتھ اس کی ذاتی خصوصیات کو، یعنی دونوں کی ذاتی خصوصیات کو ایک دوسرے سے مختلف رکھا ہے، مرد کی خصوصیات کو الگ رکھا ہے، عورت کی خصوصیات کو مرد سے الگ رکھا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ اس حوالے سے بعض چیزوں میں مرد کو فوقیت حاصل ہے، اور اس حوالے سے پروردگار عالم خود قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے، یہ خدا کا فضل و کرم ہے کہ بعض کو پروردگار نے بعض پر برتری دی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ پروردگار عالم اس آیت کے اندر ایک شاید خاص نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میاں بیوی کی جو مشترکہ زندگی ہے، ایک ساتھ جب زندگی کا، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، تو مرد کی جو خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، مردانہ جو خصوصیات پائی جاتی ہیں اور زنانہ جو خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان میں فوقیت مردانہ خصوصیات کو ہیں، یعنی گھر کو چلانے کے اعتبار سے گھر کا قوام، خواتین کا جو قوام ہے مختلف مسائل کے اندر، دیکھیے بہت فرق پایا جاتا ہے۔ مرد کے اندر جو قوت فیصلہ ہے وہ عورت سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا پروردگار عالم نے جب تقسیم کی ہے کاموں کی، وہاں پر بھی آپ دیکھیں مرد کو جو سخت ترین کام ہیں باہر کے وہ سونپے ہیں، جبکہ عورت کو یعنی سختی کے اعتبار سے دیکھیں جو عورت کا جو کام ہے وہ زیادہ سخت نہیں ہے، البتہ نزاکت کے اعتبار سے، بہت ظرافت کے اعتبار سے خواتین کی جو ذمہ داری ہے وہ مردوں سے کہیں زیادہ ہے، یعنی اولاد کی تربیت، گھر کی سجاوٹ، گھر کی صفائی، کھانا پکانا اور اس طرح کے جو گھریلو
اس طرح کے جو گھریلو کام ہیں وہ عورت کے ذمے ہیں۔ بظاہر ان کاموں میں سختی نہیں ہے، لیکن نزاکت ضرور ہے، ظرافت ضرور ہے، دقت ضرور ہے، لیکن سختی کے اعتبار سے جو بھاری بھرکم کام ہیں جن کا تعلق انسانی جسم سے زیادہ ہے، انسانی دماغ سے شاید اتنا زیادہ نہ ہو، تو وہ مردوں کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ بس اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرد کی جو جسمانی ساخت ہے وہ ایک خاص طرح کی ہے، لہٰذا مرد کو سخت کام کے لیے پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے، جبکہ خواتین کو ایسے کام عطا کیے ہیں یا ایسی ذمہ داریاں انہیں سونپی ہیں کہ جو گھر کے اندر ہیں اور ان کا تعلق سختی سے نہیں ہے بلکہ نزاکت و ظرافت اور دقت کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا یہ کاموں کی تقسیم اور قوت فیصلہ کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مرد کو برتری حاصل ہے، یعنی زندگی کی مختلف مشکلات میں مختلف جو موڑ آتے ہیں میاں بیوی کے لیے، تو ان میں مرد کو جو فیصلے کی طاقت وہ عطا کی ہے پروردگار عالم نے، وہ عورت کے پاس نہیں ہے۔ عورت جذبات اور احساسات کے تابع ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے پروردگار نے یہاں شاید یہ نقطہ اس آیت کے اندر پوشیدہ ہے کہ مردوں کو اس حوالے سے فوقیت حاصل ہے، یعنی اگر کسی مقام پہ فیصلہ کرنا ہو اور گھر کا قوام خطرے میں پڑ رہا ہو تو وہاں مرد کے اوپر فیصلہ رکھا ہے تاکہ مرد فیصلہ کرے اور گھر کا قوام، گھر جو ہے وہ باقی رہے، ان کے درمیان تعلق باقی رہے، ان کے درمیان محبت باقی رہے، اور گھر کا جو سسٹم ہے، گھر کی جو مینجمنٹ ہے، گھر کی جو مدیریت ہے وہ مرد کے ہاتھ میں رہے گی۔ اگرچہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں یقیناً صلح مشورہ موجود ہے، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اور آپس میں انسیت کے ساتھ، مانوس ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ یقیناً میاں بیوی مل کے ایک گھر کو آگے بڑھاتے ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے مختلف مسائل میں، لیکن مرد کا جو فیصلہ ہے وہ آخری اور اٹل فیصلہ ہے۔ لہذا اس حوالے سے پروردگار عالم نے رجال کو یعنی مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے، اور پھر یہ دونوں جیسا کہ مختلف آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں جو زندگی گزار رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہیں۔ پروردگار عالم پھر سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِ، اور پروردگار عالم نے اس نقطے کو، اس چیز کو اپنی آیات اور اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے، دیکھیے میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے، جو رابطہ ہے یا یہ رشتہ ہے، اسے پروردگار عالم نے اپنی آیات میں سے قرار دیا ہے۔ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے تمہارے ہی نفوس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، تمہارے درمیان یعنی تعلقات کو قائم کیا۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے اور بہت سارے رشتے، زوج کی صورت میں تمہیں پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ ان ازواج کے ذریعے، ان تعلقات کے ذریعے، ان رشتوں کے ذریعے سے تم آپس میں سکون کے ساتھ زندگی گزار سکو۔ یعنی میاں بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے باعث سکون ہے۔ اس حوالے سے دونوں میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف عورت مرد کے لیے باعث سکون ہے، نہیں عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے کہ آج کی اس جدید زندگی میں، اس جدید دنیا میں جہاں ٹیکنالوجی کا دور ہے، جہاں مغربی تمدن اور مغربی تہذیب ہر طرف عام ہوتی جا رہی ہے، وہاں صرف عورت کو اس چیز کے لیے وسیلہ بنایا جاتا ہے کہ اس سے سکون حاصل کیا جائے، اس سے لذت حاصل کی جائے، جبکہ قرآن کی یہ فکر قرآن کے بالکل سراسر مخالف ہے۔ میاں بیوی حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اور ایک قانونی طریقے سے جو رشتہ میاں بیوی کے درمیان جب قائم ہو جاتا ہے
تو نہ فقط بیوی شوہر کے لیے باعث سکون اور آرام ہے، بلکہ شوہر بھی اپنی زوجہ کے لیے باعث سکون اور طمأنینہ ہے، اطمینان کا باعث ہے۔ اگر کسی کا شوہر گھر پہ نہیں ہے تو اس عورت کو کتنی بے چینی رہتی ہے کہ کہیں کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ جائے، کہیں چوری نہ ہو جائے، گھر میں کہیں کچھ نہ ہو جائے۔ اگر مرد گھر میں موجود ہے، اس کی مدیریت اور مینجمنٹ موجود ہے، ہمیشہ عورت مرد کی جو محبت ہے اس محبت سے ہمیشہ مغلوب رہتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ جملہ موجود ہے، غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی زوجہ سے یہ جملہ کہہ دے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھے چاہتا ہوں دل سے، تو یہ جملہ پیغمبر کا جملہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اور یہ جملہ کہ شوہر نے اپنی بیوی سے اظہار محبت کیا تھا، یہ جملہ زندگی بھر عورت کے ذہن سے نہیں نکل سکتا، یعنی کبھی بھی یہ جملہ عورت کے ذہن سے نہیں نکلے گا۔ یعنی واقعاً اگر انسان محبت کے ساتھ اپنی زوجہ سے اظہار محبت کرے تو معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جملہ کبھی بھی عورت کے ذہن سے نہیں نکلے گا کہ میرے شوہر نے مجھ سے اظہار محبت کی ہے، وہ مجھے چاہتا ہے، تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے۔ غیرت مند مرد کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ اپنی زوجہ کا دفاع کرتا ہے، اس سے اظہار محبت کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون اور باعث آرام ہے۔ صرف سکون کو ہم اس ظاہری لذت اور جنسی لذت میں ہم محدود نہ کریں۔ اظہار محبت کے ذریعے اگر مرد اظہار محبت کرتا ہے عورت سے، اپنی بیوی سے، تو اسے سکون حاصل ہوتا ہے، اسے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، پروردگار فرماتا ہے یہ دونوں، یہ جو ازواج ہیں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہیں، باعث اطمینان ہیں۔ یہ اس کے علاوہ اور کچھ نکات قرآن مجید نے جو میاں بیوی کے حوالے سے بیان کی ہیں، بہت ہی عجیب و غریب اور انتہائی خوبصورت، یعنی ناب ہیں۔ اس سے پہلے شاید کسی کتاب کے اندر کسی شخصیت نے اس طرح کے نکات میاں بیوی کے حوالے سے بیان نہیں کیے۔ پروردگار فرما رہا ہے سورہ بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہن لباس لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، تمہاری جو زوجہ ہے، وہ تمہارے لیے تمہارا لباس ہے۔ اور اس کے بعد پھر عورتوں کے لیے بھی فرما رہا ہے کہ تمہارے جو شوہر ہیں وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس انسان کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، یعنی مختلف شدائد جو سختیاں آتی ہیں، یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، یعنی سختیوں کے اندر بیوی مرد کے کام آتی ہے اور مرد اپنی بیوی کے کام آتا ہے، اور اس کے لیے باعث سکون ہوتا ہے، اس کو مشکلات سے بچاتا ہے۔ لباس کا ایک اور کام کیا ہے؟ لباس انسان کی شخصیت کو محفوظ رکھتا ہے، اس کی آبرو کو محفوظ رکھتا ہے۔ لوگ اگر برہنہ اپنے گھر سے نکلیں تو لوگ، ظاہر ہے کہ اس کی شخصیت ختم ہو جائے گی، اس کا لوگ مذاق اڑائیں، کہیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے کہ جو اپنے گھر سے بغیر کپڑے پہنے ہوئے برہنہ نکلا ہے۔ بس یہ لباس انسان کو جہاں سردی گرمی سے بچاتا ہے، وہاں پہ یہ لباس انسان کی عزت کا باعث ہے۔ تو پروردگار نے میاں بیوی کو، زوج اور زوجہ کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک مطلب یہ نکلتا ہے اس سے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی آبرو کو بچانے کے لیے کوشش کریں،
یعنی شوہر بیوی کی آبرو ہے، شوہر بیوی کی عزت ہے اور بیوی شوہر کی عزت ہے۔ دونوں کوشش یہ کریں کہ کسی بھی ماحول کے اندر، کسی بھی محفل کے اندر، کسی بھی مجلس کے اندر بیوی اپنے شوہر کی برائی نہ کرے۔ اگر اپنے شوہر کی برائی کرے گی تو گویا وہ اب اپنے شوہر کا لباس نہیں رہی، اس کی شخصیت کو اس نے خراب کر دیا۔ یا شوہر اپنی بیوی کی کسی برائی کو یا کسی عیب کو یا کسی نقص کو وہ دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے۔ پھر یہ مرد اگر بیان کرے گا تو یہ مرد اپنی بیوی کا لباس نہیں رہے گا، گویا اس نے اپنی بیوی کے بدن سے لباس لوگوں کے سامنے اتار دیا۔ یعنی کیا مطلب اس کی شخصیت کو ختم کر دیا، اس کے اندر جو عیب تھا یا اس کے اندر جو برائی تھی وہ لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کے لباس کو اتار دیا، یعنی اس کی حیثیت، اس کی توہین، اس کی جو شخصیت تھی وہ ختم کر دی۔ تو پروردگار نے فرمایا دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ اس کے علاوہ انسان آپس میں جب مشترکہ زندگی ہوتی ہے میاں بیوی کی، تو ان کے درمیان جو زندگی ہے وہ عدالت کے ساتھ ہونی چاہیے، عدل کے ساتھ، مساوات کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ انسان کہیں بے عدالتی نہ کرے، کہیں ناانصافی نہ کرے اپنی بیوی کے ساتھ، اور بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ ناانصافی نہ کرے۔ نان و نفقہ جو مرد کی ذمہ داری ہے وہ اپنی زوجہ کو عطا کرے، اپنی زوجہ کو دے۔ جو اس کے خاندان کی جو عورتیں ہیں، اس عورت کی جو خاندان کی مختلف خواتین ہیں، یا جس ماحول اور جس معاشرے کے اندر وہ لوگ میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر جو ان کا ایک معاشرتی مادی حوالے سے جو اسٹیٹس ہے، جو ان کی شخصیت ہے، اس حوالے سے نان و نفقہ اسے دینا چاہیے۔ جو لباس ہے، سال میں اتنے عدد جوڑے ہوں، اتنے عدد جوتے ہوں، غذا اس کو مناسب اسی شخصیت کے اعتبار سے، مکان اور جو گھر ہے اسی شخصیت کے اعتبار سے، اس عورت کی شخصیت کے اعتبار سے۔ البتہ شخصیت کے اعتبار سے یہ ایک بحث ہے، اور دوسری طرف مرد کی استطاعت بھی شرط ہے کہ مرد کے اندر وہ استطاعت پائی جاتی ہو تو وہ اسی عورت کی، اپنی زوجہ کی جو شخصیت ہے، اس کے خاندان کی ہے، جس ماحول میں وہ رہ رہی ہے، اس اعتبار سے اسے نان و نفقہ دے۔ لیکن اگر اس کی استطاعت نہیں ہے اتنی مرد کی، تو اب عورت کو چاہیے کہ وہ اسے پریشان نہ کرے۔ اسے نوکری فی الحال نہیں ملی، یا نوکری سے نکال دیا گیا ہے، یا جاب لگی نہیں ہے، یا تنخواہ کم ہے، تو ایسے میں اب عورت کی ذمہ داری، ایک مؤمنہ خاتون کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی شوہر کی تنخواہ یا اس کی جو استطاعت مالی ہے اس اعتبار سے اپنا نان و نفقہ طلب کرے۔ بہت ساری مشکلات آتی ہیں میاں بیوی کے لیے، زوجہ صبر کرے، زوجہ نان و نفقے کے حوالے سے جو اگرچہ ممکن ہے اس کا اسٹیٹس اور اس کی شخصیت اس سے کہیں زیادہ ہو، لیکن اپنے شوہر کو سکون پہنچانے کے لیے، چونکہ مشترکہ زندگی ہی اسی کو کہتے ہیں، تاکہ یہ دونوں کل کو ترقی کر سکیں، مالی اعتبار سے اسے اذیت نہ پہنچائے، طرح طرح کی فرمائشیں اور خواہشات کا اظہار کر کے اسے پریشان نہ کرے۔ اسی طریقے سے مرد کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کو پریشان نہ کرے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، مثلا گھر میں کھانا پکانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے شرعی طور پر، لیکن اخلاقی طور پر ضرور اس کی ذمہ داری ہے، لیکن شرعی ذمہ داری نہیں ہے۔ دودھ پلانا بچے کو عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، اخلاقی ذمہ داری ضرور ہے۔ ایسے میں اب مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ بہت ساری اس طرح کی چیزوں میں اس کا جو شوہر ہے وہ اس کی مدد کرے، وہ اس کا ساتھ دے، وہ اسے حوصلہ دے، وہ اس سے اظہار محبت کرے، وہ اس کی مالی ضروریات کو پورا کرے، وہ اس کی جسمانی ضروریات کو پورا کرے، اس کی غذا کا مسئلہ ہے، اس کی بیماری کا مسئلہ ہے، اور بہت ساری ضروریات ہیں خواتین کی، کہ مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ عورت اپنی شرعی ذمہ داری نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے کپڑے دھوتی ہے، اس کے لیے کھانا پکاتی ہے، اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور گھر کے بہت سارے کام
انجام دے رہی ہے تو اب مرد کی ذمہ داری یہ ہے، اور اس کا بیوی کا حق مرد پر یہ بنتا ہے کہ وہ اس کا دفاع کرے، اسے محبت کا اظہار کرے، اسے مالی طور پر کسی طریقے سے کسی پریشانی کا شکار نہ ہونے دے۔ پس عدالت دونوں طرف، یعنی عدل اور مساوات اور انصاف دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ عورت بھی اپنے شوہر کو اذیت نہ پہنچائے، مساوات اور انصاف کا سلوک کرے، اور مرد بھی زیادہ کام نہ لے اس سے، اس کی مدد کرے۔ اس بارے میں جو احادیث ہیں واقعاً اگر میں آپ کی خدمت میں، چونکہ یہ گفتگو اتنی طولانی ہے کہ اس آدھے گھنٹے کے پروگرام کے اندر اس کو سمیٹنا ممکن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اشارہ کر دوں اور آگے بڑھوں۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین کے گھر میں، جناب سیدہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین جناب سیدہ کا ساتھ دے رہے ہیں دال صاف کرنے میں، مسور کی دال صاف کر رہے ہیں۔ ادھر جناب سیدہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہیں، کھانا پکانے کی تیاریاں ہیں، امیر المؤمنین مسور کی دال صاف کر رہے ہیں۔ امیر المؤمنین جیسی شخصیت اپنی زوجہ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں اپنے گھر کے اندر۔ ہم عام انسان ہوتے ہوئے، گناہگار انسان ہوتے ہوئے، بعض اوقات ننگ و عار اور عیب سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر میں جناب جھاڑو دے دیں، اپنے گھر میں جو ہے وہ ایک پلیٹ دھو لیں، اپنی زوجہ کا ہاتھ بٹا لیں، ہم عیب سمجھتے ہیں، جبکہ امیر المؤمنین جیسی شخصیت اپنی زوجہ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ پیغمبر داخل ہوتے ہیں گھر میں، دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ پیغمبر جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علی اپنی زوجہ کا یعنی اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا رہے ہیں تو کہتے ہیں یا علی جانتے ہو کہ اس کام کا اجر کیا ہے؟ پھر اس کے بعد پیغمبر نے 10 اجر گنوائے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کام کا جو اجر ہے وہ راہ خدا میں جہاد کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! بظاہر کتنا معمولی کام ہے، لیکن جو اصل ہدف ہے اس کو انسان مد نظر رکھے کہ اس کام سے، بیوی کا ہاتھ بٹانے سے جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ وہ یہ ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو شخص بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے اس طریقے سے، وہ راہ خدا میں گویا جہاد کر رہا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں بیان کی پیغمبر نے کہ اس کا درجہ شہداء کے برابر ہے، اس نے نہ جانے کتنے حج اس نے انجام دیے ہیں، وہ بھی پیدل، اور کتنی نمازیں اس نے ادا کی ہیں، اور کتنے روزے رکھے ہیں۔ مختلف طریقے سے پیغمبر نے اس کا ثواب بیان کیا۔ اس عمل کا ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جب محبت ہوگی، ایک دوسرے کے درمیان الفت ہوگی، ایک دوسرے کے درمیان جب عشق ہوگا، تو اس کے نتیجے میں اس محبت، اس عشق اور اس محبت اور الفت کے نتیجے میں جو اولاد پروان چڑھے گی وہ معاشرے کے لیے انتہائی مفید اولاد ثابت ہوگی، انتہائی مفید انسان ثابت ہوں گے۔ لیکن اگر ان دونوں کے درمیان دشمنی، اختلاف، لڑائی جھگڑا، کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جہنم کو دیکھنا ہے اس دنیا کے اندر تو اس گھر کی طرف نگاہ کرے جہاں میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ اختلاف، ہمیشہ جھگڑا، ہمیشہ ایک دوسرے کو کوسنا اور ڈانٹنا، ڈپٹنا اور بدگمانیاں ایک دوسرے کے اوپر، یہ گھر دنیا ہی کے اندر جہنم ہے۔ اور اگر تمہیں اسی دنیا کے اندر جنت کو دیکھنا ہے تو اس گھر کو دیکھو کہ جہاں میاں بیوی کے درمیان اور گھر والوں کے درمیان محبت ہے، الفت ہے، عشق ہے، ایک دوسرے کے لیے چاہت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گھر جہاں محبت ہوگی وہاں بچے بھی محبت والے ماحول میں جب پروان چڑھیں گے تو ایک اچھے انسان ثابت ہوں گے۔ تو لہٰذا پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ فعاشروہن بالمعروف، سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے کہ ان کے ساتھ جب تم معاشرت کرو، زندگی گزارو، تو معروف کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، احسان کے ساتھ۔ جہاں عورت اور مرد ایک دوسرے کا لباس ہے وہاں آپس میں وہ محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ بالخصوص مردوں کو یہ حکم دیا
کہ فعاشروہن بالمعروف، چونکہ عورت احساسات کے تابع ہے، جذبات کے تابع ہے، لہٰذا مرد کو حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرے، وہ اس کے ساتھ نیک برتاؤ رکھے، وہ اس کے ساتھ معروف یعنی اچھی زندگی گزارے۔ عزیزان گرامی، بہت سارے نکات ہیں، میں نہایت ہی مختصر کرتے ہوئے عورتوں کے حق کی رعایت کے حوالے سے پروردگار عالم نے جا بجا مختلف آیات کے اندر، سورہ نساء کی مختلف آیات ہیں، ان میں سے ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 7، جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ یعنی جہاں مردوں کا ذکر کیا گیا میراث کے حوالے سے، وہاں خواتین کا بھی ذکر کیا ہے کہ جہاں مرد میراث پاتے ہیں، وہاں عورتیں بھی ارث پاتی ہیں اپنے والدین سے۔ عورت اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے ارث پائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے جائیں پہلے تو یہ ایک دوسرے سے ارث پاتے ہیں۔ مرد اپنے والدین سے، باپ اور ماں سے ارث پاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ماں کا کوئی ارث بچا ہو تو وہ اولاد کو ملتا ہے۔ اس طریقے سے عورتوں کے لیے بھی یہ حق موجود ہے۔ بعض معاشروں کے اندر عورتوں کے لیے اس حق کے قائل نہیں ہیں، بھائی آپس میں ارث کو تقسیم کر لیتے ہیں لیکن بہنوں کے درمیان ارث جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی، اور عورتوں کو یعنی بہنوں کو ارث سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا عورتوں کے حوالے سے پروردگار عالم نے مختلف آیات میں ان کے حقوق اور اس حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں مرد پر، ان کو بیان کیا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بالخصوص ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے جو ہمارے والدین کے حوالے سے ہیں، یا میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، یعنی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زوجہ اور اپنی جو گھر کی جو خواتین ہیں ان کا صحیح طریقے سے حق ادا کر سکیں، اور ہماری خواتین کو بھی یہ توفیق دے پروردگارہ بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کہ وہ بھی اپنے گھر کے مردوں کا حق جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔